أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله۔ السلام علیکم، میں حکیم محمد طارق جاوید آج آپ کے لیے ایک نیا اور عجیب ٹاپک انسانی جسم بحیثیت ایک خودکار مشین لے کر حاضر ہوں۔ تخلیق انسان قدرت کی صناعی کا ایک بے مثال عجوبہ ہے۔ اس کی کارکردگی ایک مربوط نظام کے تحت اپنے اعضاء کے افعال اور توازن پر کیسے چل رہی ہے، یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے۔ اس پر انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کے لیے اور بھی ویڈیوز بنائیں گے، لیکن آج مختصراً آپ کو بتا رہا ہوں انسانی جسم کے اعضاء ایک ہی وقت میں کئی کام کر رہے ہوتے ہیں، جن کا سمجھنا علاج اور صحت حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس جسم میں ایسے حفاظتی انتظامات اور سینسرز قدرت نے نصب کر رکھے ہیں، اگر ہم ان سینسرز کی وارننگز کو بروقت سمجھ کر ابتدا ہی میں ان کا سدباب کر لیں تو ہم کبھی بیمار نہ ہوں، لیکن ان کوڈ وارننگز کو نظر انداز کرنے کے جرم میں ہم خرابی صحت کے گڑھے میں گرتے ہیں اور پھر بیماری کا وبیلہ کرتے ہیں۔ انسانی زندگی 3 چیزوں پر مشتمل ہے: افعال، حرکت اور حرارت۔ ان تینوں کو کیسے اعتدال پر رکھنا ہے، اس کام کے لیے قدرت نے جسم میں مختلف اعضاء نصب کر رکھے ہیں۔ کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے باس اور ماتحت، پھر ماتحتوں کے ماتحت کا ایک سلسلہ قائم ہوتا ہے، جسے چین آف کمانڈ کہتے ہیں۔ دفتر میں بیٹھ کر پالیسی بنانے اور فیلڈ ورکرز تک ایک نظر آنے اور نظر نہ آنے والا ایک مربوط نظام اس ادارے کی بنیاد ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح بدن میں مختلف شعبہ جات قائم ہیں، باس اور ماتحت کا ایک مکمل نظام اور ایک شعبے کا دوسرے شعبے سے مکمل توامن اس جسم کو صحت کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ اس کو مختصراً بیان کر رہا ہوں تاکہ آنے والی ویڈیوز جب آپ دیکھیں اور سنیں تو آسانی سے ان کی سمجھ آ جائے۔ انسانی جسم میں حیاتی اعضاء کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ 3 ہیں، جنہیں ہم دل، دماغ اور جگر کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کے کچھ افعال ظاہری اور کچھ افعال باطنی ہیں۔ پیدائش سے موت تک یہ تینوں اپنے افعال سوتے جاگتے مسلسل سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ جسم میں کچھ اعضاء ان کے ماتحت بھی ہیں، یہ ان کے افعال کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ جب تک تمام اعضاء بدن کے افعال اعتدال کی حدود میں رہیں، انسان بیمار نہیں ہوتا۔ یہ اعضاء اپنے افعال سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ ایک لیبارٹری کا کام بھی کرتے ہیں، جن سے ادویات اور غذا کے مزاج اور اثرات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ مثلاً دل کا کام تمام جسم کو خون سپلائی کرنے کے علاوہ رطوبات میں خشکی پیدا کرنا بھی ہے۔ جسم کو خون کی سپلائی اس کا مشینی فعل اور رطوبات میں خشکی پیدا کرنا اس کا کیمیائی فعل ہے۔ خشکی حرارت سے اور حرارت حرکت سے پیدا ہوتی ہے، اور دل متحرک فلزات ہے اور ایک پمپ کی طرح کام کر رہا ہے۔ جہاں اور جس مقام پر دباؤ سے پریشر پیدا کیا جا رہا ہو، وہاں حرارت ضرور پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح کسی انجن میں اس سے پسٹن دباؤ سے پریشر پیدا کرتے ہیں تو وہاں حرارت ضرور پیدا ہوتی ہے۔ اس پیدا شدہ حرارت کو اعتدال پر رکھنے کے لیے انجن کے ساتھ بلاک اور ہیڈ میں پانی کی سرکولیشن اور ریڈیٹر کا نظام لگایا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح دل سے جب خون پھیپھڑوں میں جاتا ہے تو پھیپھڑے صرف خون سے کاربن ڈائی آکسائڈ ہی خارج نہیں کرتے اور آکسیجن ہی خون میں شامل نہیں کرتے، بلکہ ایک ریڈیٹر کی طرح خون سے اضافی حرارت بھی جسم سے خارج کرتے ہیں۔ اس طرح سانس جسم سے خارج کرتے وقت کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ جسم سے آبی بخارات بھی خارج ہوتے ہیں، جس کے باعث خون کا درجہ حرارت اعتدال پر رہتا ہے۔ اسی طرح دماغ کا ایک فعل تمام جسم کے اندرونی اور بیرونی اطلاعات
اور احساسات کو موصول کرنا، ان کا تجزیہ اور احکامات جاری کرنا ہے، اور دوسری طرف رطوبات کے ذریعے جسم کی خشکی اور حرارت کو اعتدال پر رکھنا بھی ہے۔ احساسات کو وصولی اور احکامات جاری کرنا دماغ کا مشینی فعل ہے، اور رطوبات کے ذریعے جسم کی خشکی اور حرارت کو اعتدال پر رکھنا دماغ کا کیمیائی فعل ہے۔ اسی طرح جگر کا مشینی اور اصل کام جسم کے تمام اعضاء کو غذا سے حاصل ہونے والی خوراک کو جسم کے تمام اعضاء تک پہنچانا، اس خوراک سے پیدا ہونے والے فضلات کو جسم سے نکالنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جسم میں حرارت بھی پیدا کرتا ہے، اور اس پیدا شدہ حرارت کو کنٹرول بھی کرتا ہے۔ جسم سے اضافی پیدا شدہ حرارت کو نکالنے اور جسم کی حرارت کو اعتدال پر رکھنے کے لیے جگر اپنے ماتحت نالی دار غدودوں سے کام لیتا ہے، جنہیں ہم جلد کے مسام سمجھتے ہیں۔ وہ دراصل نالی دار غدود ہیں۔ جب جسم میں حرارت بڑھ جاتی ہے، وہ پھیل جاتے ہیں اور پسینہ آ جاتا ہے، اور عمل تبخیر کے باعث جلد اور جسم ٹھنڈا ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کسی وجہ سے جسم میں حرارت کی کمی ہو جائے تو یہ نالی دار غدود سکڑ کر اپنا منہ بند کر لیتے ہیں، اور جسم سے حرارت کا اخراج رک جاتا ہے۔ یہ جگر کا باطنی اور کیمیاوی فعل ہے۔ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ دل اور دوران خون میں پیدا ہونے والی حرارت حرکی توانائی سے پیدا ہوتی ہے، اور جگر کی پیدا کردہ حرارت کیمیکل انرجی سے پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، جب تک اعضاء جسم کے مشینی اور کیمیاوی افعال اعتدال پر رہیں تو صحت اور اس اعتدال اور توازن کا بگڑنا ہی کیوں بیماری ہے۔ اگر آپ نے اگلے 5 منٹ کی میری گفتگو سن لی اور سمجھ لی تو آپ یقیناً اپنا مزاج تشخیص کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اور آپ بھی مان جائیں گے کہ انسانی جسم ایک کلینیکل لیبارٹری ہی ہے۔ جن ادویات اور غذاؤں کے ساتھ دل کی حرکات تیز ہو جائیں، قبض اور ریاح پیدا ہونے لگے، بد ہضمی، ترش ڈکار، نیند کی کمی اور پیشاب میں کمی پیدا ہو جائے، جسم کے کسی حصہ یا تمام جسم میں درد یا سوزش جیسی علامات ظاہر ہوں، تو اس چیز کا مزاج غلبہ خشکی کی دلالت کرے گا۔ خواہ وہ چیز خشک سرد ہو یا خشک گرم، وہ تضابی مزاج کی حامل ہوگی۔ ہم اس ہانی کے لیے اسے تضابیت والی یا ایسیڈک چیز شمار کریں گے۔ اگر اس تضابی مزاج رکھنے والی چیز کو استعمال کرنے والے شخص میں پہلے ہی تضابیت کا غلبہ ہوگا تو ایسی چیز کے استعمال سے اس کی تکالیف میں اضافہ ہونے لگے گا، اور اگر اس شخص کے جسم میں مزاج تری والا ہوا، یعنی اس کے جسم میں حساسیت یا الکلینٹی زیادہ ہوئی، تو ان تضابی چیزوں کو استعمال کرنے سے اس کی تکلیف دہ علامات میں کمی ہونے لگے گی۔ اب آ جائیں دوسرے نظام کی طرف۔ جس دعا یا غذا کے استعمال کرنے سے حرکات قلب میں کمی ہو جائے، پیشاب کی زیادتی اور قبض کا خاتمہ، اس کے ساتھ جسمانی اور اعضاء ڈھیلے یا سست ہو جائے اور ان کے ساتھ نیند بڑھ جائے، تو ایسی ادویہ کا مزاج طری یعنی الکلینٹی پر دلالت کرے گا۔ اگر اس تضابی مزاج رکھنے والی چیز کو استعمال کرنے والے شخص میں پہلے ہی تضابیت کا غلبہ ہوگا تو ایسی چیز کے استعمال سے اس کی تکالیف میں اضافہ ہونے لگے گا، اور اگر اس شخص کے جسم میں مزاج تری والا ہوا، یعنی اس کے جسم میں حساسیت یا الکلینٹی زیادہ ہوئی، تو ان تضابی چیزوں کو استعمال کرنے سے اس کی تکلیف دہ علامات میں کمی ہونے لگے گی۔ اب آ جائیں دوسرے نظام کی طرف۔ جس دوا یا غذا کے استعمال کرنے سے حرکات قلب میں کمی ہو جائے، پیشاب کی زیادتی اور قبض کا خاتمہ، اس کے ساتھ جسمانی اعضاء ڈھیلے یا سست ہو جائیں اور ان کے ساتھ نیند بڑھ جائے، تو ایسی ادویہ کا مزاج یعنی طری یعنی الکلینٹی پر دلالت کرے گا۔ خواہ وہ تر سرد ہوں یا تر گرم ہوں، وہ بلغمی مزاج کی حامل ہوں گی۔ اگر ان چیزوں کو استعمال کرنے والے شخص کا مزاج پہلے ہی بلغمی ہے تو ان چیزوں کے استعمال سے اس کی تکالیف میں اضافہ ہونے لگے گا، اور اگر اس شخص کا مزاج صفراوی یعنی گرمی والا ہے تو ان بلغمی مزاج کی اشیاء خواہ وہ دوائی ہو یا غذا، اس کی تکالیف میں کمی ہونے لگے گی۔ اب تیسرے نظام کو سمجھ لیں۔ جس دوا یا غذا کے کھانے سے
دل کی حرکات میں تیزی کے ساتھ کسی حصہ جسم یا پیشاب میں حرارت اور جلن، گھبراہٹ اور بے چینی جیسی علامت پیدا ہوں تو اس چیز کا مزاج صفراوی یا گرمی پر دلالت کرے گا۔ خواہ وہ گرم تر ہوں یا گرم خشک، وہ سالٹش گروپ سے تعلق رکھتی ہوں گی۔ اگر استعمال کرنے والے کا مزاج پہلے ہی صفراوی ہے تو ایسی ادویہ اور اغذیہ کے استعمال سے اس کی تکالیف میں اضافہ ہونے لگے گا، اور اگر اس شخص کا مزاج سوداوی یا بلغمی ہے تو صفراوی ادویہ کے استعمال سے اس کی تکالیف دہ علامات میں کمی ہونے لگے گی۔ انسان ایک عجوبہ ہے، اس میں کوئی خاص بات تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے احسن الخلق اور تکریم قرار دیا۔ میں بھی ایک طالب علم ہوں اور آپ بھی، فرق صرف یہ ہے کہ ایک سینئر اسٹوڈنٹ اپنے جونیئرز کو کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہماری تمام علمی ویڈیوز درجہ بدرجہ ہیں، ہر ویڈیو کو دیکھیں، سمجھیں، یہ آپ کو اگلی ویڈیو کو سمجھنے اور جاننے میں مدد دیں گی۔ انسان قدرت کی صناعی کا نتیجہ ہے۔ انسان قدرت کی پیداوار ہے، اس کے زندہ اور صحت مند رہنے کے قوانین اور اصول بھی قدرت نے ہی متعین کیے ہیں۔ ان اصول اور ضابطوں کو تھوڑی سی توجہ سے خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو بھی متوجہ کریں۔ جو دوسرے کا بھلا کرتا ہے یا سوچتا ہے، قدرت اس کا بھلا پہلے کر دیتی ہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔